سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت اسلامیہ بالخصوص مرحومہ مصطفیٰ بانو افتخار حیدر سبت حسن صاحب عالیہ خاتون سید رفیع رضوی اور سید علی رضا رضوی کی ارواح کو ایصال فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ صلوات۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، اربعین امام حسین وسائر شہداء کربلا کے سلسلے میں برپا کی گئی ان خمسہ مجالس کی آج آخری گفتگو ہے۔ ہم نے سورہ مبارکہ حجر کی آخری 2 آیات کو سرنامہ کلام اور عنوان قرار دیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، پس اے میرے حبیب آپ تسبیح کریں اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اور اپنے پروردگار کی عبادت کو انجام دیں یہاں تک کہ حتیٰ
یاتی کل یقین، آپ کو یقین کی منزل آ نہ لے۔ گزشتہ گفتگوؤں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یقین سے موت کو تعبیر کیا ہے، اور اس سے متعلق مطالب میں نے آپ کی خدمت میں تقدیم کیے۔ پروردگار اپنے حبیب سے فرما رہا ہے تسبیح کرو حمد کے ساتھ، سجدے بجا لاؤ، عبادت کرو یہاں تک کہ موت کی منزل آنا چاہے۔ پس یعنی جب تک یہ مرحلہ ظاہری موت کا نہیں آتا، کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں انسان عبادت کو ترک کر سکے۔ انسان کا ہدف خلقت ہی عبادت ہے۔ اس میں عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ ہر وہ کام جو خدا کی رضا کے لیے ہو، اور ہر وہ مقام کے جہاں پر انسان کی توجہ خدا کی طرف ہو، یہ کام اس کا خود بخود عبادت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، خود جو معنی تسبیح ہے، البتہ اپنی جگہ مطالب تفصیل چاہتے ہیں، میں اب اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ معنی تسبیح کا بنیادی طور پر ایک خاص نوع کی حرکت کو انجام دینا ہے۔ سبحہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر پانی کے اوپر کشتی یا کوئی شے حرکت کرے۔ بس علماء فرماتے ہیں کہ سبحہ کے معنی میں اصل میں ایک حرکت کو انجام دینا ہے، اور جب بھی ہم حرکت کی بات کرتے ہیں، موومنٹ کی بات کرتے ہیں، تو پھر آٹومیٹیکلی دو پوائنٹ ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ ایک اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ایک اس کا اینڈنگ پوائنٹ ہے۔ ایک جہاں سے یہ حرکت سٹارٹ ہوگی، شروع ہوگی، اس کا مبدا، اور ایک جہاں پر اس نے اینڈ ہونا ہے، اس کا اختتام۔ اب یہ جو حرکت تسبیح کے اصل معنی کے اندر یہ حرکت پائی جاتی ہے۔ تو اب یہ جو حرکت ہے، اس کا جب معنی اصطلاح میں، اور یہ تسبیح پروردگار عالم کے لیے معنی پیدا کرتی ہے اپنے ٹرمینالوجی میں آنے کے بعد، تو پھر اس میں جو حرکت مراد ہے وہ بنیادی طور پر جتنی بھی اشیاء، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کا مبدا پروردگار عالم کی ذات ہے۔ ہاں، کہاں سے آئی ہیں یہ ساری چیزیں، کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہیں؟ پروردگار عالم خالق ہے، پس مبدا پروردگار عالم کی ذات ہے، اور انہوں نے دوبارہ پلٹ کر پروردگار عالم کی طرف جانا ہے۔ یہ وہ گفتگو ہے کہ جس کو قرآن اس طریقے سے خلاصہ فرماتا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم پروردگار عالم کی جانب سے آئے ہیں اور ہم نے پروردگار کی جانب ہی پلٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں پر یقیناً میں اس مطلب کو بھی اگر بیان کروں تو عقائد اور فلسفے کی ایک طولانی گفتگو ہے، لیکن چند ایک مقامات عرض کروں گا تاکہ مقام تسبیح آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں کہ مراد کیا ہے۔ دیکھیے، ہر وہ چیز کے جو کائنات میں ہے اسے پروردگار عالم نے خلق کیا، اور چونکہ پروردگار عالم ایک ایسی ذات ہے جو کہ مطلق کمال ہے، ایبسلیوٹ پرفیکشن۔ اب یہ جو ایبسلیوٹ پرفیکشن ہے، اس سے جب بھی کوئی چیز بنے گی، چونکہ خود کمال ہے، تو دو باتیں ہیں۔ ایک، مثلا یہ سوال ہوتا ہے بعض اوقات لوگ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کو ہمیں بنانے کی کیا ضرورت؟ مثلا حدیث ہے کنتو کنزن مخفیہ احببتو، میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں۔ تو اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی کیا خدا کو ضرورت ہے پہچاننے کی؟ نا، ضرورت یہاں پر محتاجی کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پر ضرورت کمال کے معنی میں ہے۔ ہاں، ایک ضرورت کمالیہ ہوتی ہے، یعنی کیا؟ مثلا کوئی چیز با کمال ہوگی تو اس میں سے کمال خود بخود ظاہر ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز با کمال ہو بھی اور اس میں سے کمال ظاہر نہ ہو۔ اب جو چیز ایبسلیوٹ کمال ہے، جو کمال مطلق ہے، تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا؟ اس سے کمال ہی خود بخود صادر ہوگا۔ اب جب اس سے کمال صادر ہوتا ہے پروردگار عالم سے، تو یہی جو کمال
صادر شدہ ہے، کمال مصدور ہے، یہ مخلوق کی صورت میں خدا کے کمال کی تجلی بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً اب آپ اس کو سوچیں، ایک سٹیپ وائز ایک مرحلہ ہے۔ آپ نے فرض کریں کہ آپ نے کمپیوٹر یا مثلاً انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ اب جو کام ہو رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ جو کام ہو رہے ہیں، اب مثلاً دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، انسان نے ڈیزائن کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو۔ اب جتنی اچھا کام آپ نے جتنا پروفاؤنڈ کام آپ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہوگا، جتنا زبردست کام آپ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ہوگا، اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو آپ اتنا ہی بہترین کام مزید آگے انجام دے سکتے ہیں۔ ہاں مثلاً فرض کریں آج بچوں سے اگر کہا جائے کہ بھائی آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کون سا ٹول یوز کرتے ہیں، کون سا، مثلاً آپ کئی ہیں، جیمنائی مثلاً، کو پائلٹ، اور فرض کریں چیٹ جی ٹی پی، اور کچھ تو مجھے اس سے زیادہ نام بھی یاد نہیں، بچوں کو اس سے زیادہ پتہ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے میں نے جو نام لے رہا ہوں بعض بچے دل میں ہی ہنس رہے ہوں کہ مولانا صاحب کا ورژن بہت پرانا ہے، اب تو پتہ نہیں کیا کیا آ چکا۔ تو بھائی ہمارا ورژن پرانا ہی ہے، ہمیں یہ بھی معلوم اگر ہو جائے تو ہمارے لیے یہ بھی کارنامہ ہے۔ وہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے، نہ ہماری فیلڈ ہے اور نہ ہمارا اب زمانہ ہے، یہ آپ لوگوں کا زمانہ ہے، آپ ہی نے آگے۔ ہاں ہم تو پتہ نہیں بھائی یہ امید لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس امید پر ہیں کہ حضرت ظہور فرمائیں اور بس ہم تلوار کے نیچے نہ آئیں۔ ہماری تو بس ہم نے اگر یہ کارنامہ بھی کر لیا تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ وہ امام کے سپاہی تو آپ میں سے پیدا ہونے ہیں، ہم روایات ہیں، مطلب یہ واقعاً روایات ہیں کہ جو امام کے اصحاب ہیں ان کی اکثریت جوان ہوگی، تو آپ لوگوں کا چانس زیادہ ہے، اور ہمارے تو ویسی ہی تعداد بھی زیادہ ہے، اور اوپر سے ہم تو تقریباً کسی گنتی میں آتے بھی نہیں ہیں، سو آپ کے دل میں یہ امید زیادہ ہونی چاہیے۔ اور یہ جو فیلڈز ہیں انہی سے ریلیٹڈ، یعنی جو کیپٹنز تیار ہونے ہیں، یہ 313 یہ بنیادی طور پر کیپٹنز ہیں۔ ایک جگہ کسی نے، چونکہ بہرحال جمعے کا دن بھی ہے، حضرت سے متوقع بھی ہے، میں ایک آدھ بات کہہ دوں یہاں پر، کہ ایک بچے نے مجھ سے سوال، بلکہ عام طور پہ مومنین کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتے ہیں، مولانا صاحب ہم زیارت کرنے گئے، نجف گئے، قم گئے مثلاً، اور وہاں اتنے علماء، اتنے مراجع، اتنے مجتہدین، تو یہ کیا اتنے بہت سارے ہونے کے باوجود بھی ابھی تک 313 تیار نہیں ہوئے ہیں؟ تو میں اس کا عام طور پر ایک، یعنی جواب تو کئی ہو سکتے ہیں، ایک جواب اس کا اس طرح سے بھی دیتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو 313 اصحاب خاص ہوں گے امام کے، یہ 313 مختلف فیلڈز کے ریپرزنٹیٹیوز ہوں گے۔ مثلا اب آپ 313 فیلڈز سوچیں، اور ان 313 فیلڈز میں سے 313 اپنی اپنی فیلڈز کے جو بیسٹ لوگ ہوں گے وہ، اور پھر ان کے پیچھے ایک پوری ٹیم، ہاں وہ، اور پھر وہ ریپرزنٹیٹیو جو ہوگا وہ امام کے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ پیچھے پوری ٹیم وہ خود امام کے ساتھ آٹومیٹیکلی کنیکٹ ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، علماء میں سے انشاءاللہ ہمیں یقین ہے، میں تو اس بات پہ یقین کی منزل پر ہوں انشاءاللہ، کہ علماء میں سے جو نمائندہ ہے انشاءاللہ رہبر معظم کی شکل میں، ہاں یہ مجتہدین اور مراجع کا یہ علماء کے نمائندہ ہیں، اور اگر ہم ان کی ٹیم میں بن گئے، شمار ہو گئے، تو ان میں سے اگر مثلاً آج امام ظہور کرتے ہیں تو علماء میں سے، مراجع میں سے جس پر ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ حضرت کے ان 313 میں ضرور ہوں گے، مجھے تو رہبر کے اوپر یقین ہے اس بات کا کہ یہ ہوں گے، تو ہمارا تو ریپرزنٹیٹیو ہے وہ ہو گیا تیار، ہمیں تو پتہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ریپرزنٹیٹیو پہنچ جائے گا۔ اب اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اب آپ اپنی فیلڈ کے لیے سوچیں کہ آپ نے ایسا ڈاکٹر تیار کر لیا ہے یا نہیں کہ جو امام کے ریپرزنٹیٹیوز میں آ سکے۔ اگر آپ انجینئر ہیں، اگر آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں، اگر آپ سائبر ٹیکنالوجی سے، اب 313 ڈیفرنٹ فیلڈ سوچیں، اور سوچنے کے بعد یہ بتائیں آپ کا ریپرزنٹیٹیو تیار ہے یا نہیں۔ وہ جو 313 ہیں ان کا بننا اتنا آسان بھی نہیں ہے، اور وہ جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی وہ اس طریقے سے ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، جب ہم نے فرض کریں کہ اب یہ ٹولز بنائیں، اب ان میں سے جو ٹول جتنا، آپ کیوں اس میں فرق کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں میں یہ نہیں یہ یوز کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز جتنی پرفیکٹ بنی ہوئی ہوگی اس کا آؤٹ کم آگے چل کر اتنا ہی پرفیکٹ آئے گا۔ اب ہم آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈیزائن کیا، اب جو جتنا بہترین بناتا جائے گا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آگے اتنا ہی
परफेक्ट किस्म का प्रोडक्ट देती जाएगी, फिर वो आगे चल के उतना ही परफेक्ट एक प्रोडक्ट देता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोडक्ट्स आगे जाते जाएंगे, इनका आपका और इनका फासला कितना होता चला जाएगा, इसको तसव्वुर कर रहे हैं? बस अब गौर कीजिएगा, खुदा एब्सोल्यूट परफेक्शन है। हाँ, उससे जो पहला कमाल निकला है वो नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब गौर कीजिएगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के बाद इंसान किसी भी मरहले पर फारिग नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने बना दिया, अब आप घर जाकर बैठ जाएं, सो जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही सब कुछ करता रहेगा। नहीं करेगा ना। क्यों? इसलिए कि आप बनाने वाले हैं, आपकी नज़र उसके ऊपर रहेगी, वो आगे जिसको बना रहा है उसकी नज़र उस पर रहेगी, और इस तरह से मामला चलता रहेगा। लेकिन वो जो मेन प्रोग्रामिंग आपके और बाकियों के दरमियान में है, आपका सारे का सारा कमाल किससे ज़ुहूर करेगा? वो जो आपके और बाकियों के दरमियान में है। भाई यही हैसियत है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अब खुदा एब्सोल्यूट परफेक्शन है, उसका जो पहला अल्टीमेट कमाल है वो नूर मोहम्मद वाले मोहम्मद है। अब इसके बाद खुदा का जितना भी कमाल है वो किससे जाहिर होगा? वो इनसे जाहिर होगा। अब आगे चलकर कमाल से कमाल, कमाल से कमाल निकलता चला जाता है, और आखिरी जो कमाल ज़ुहूर करता है वो आलम माद्दा की शक्ल में करता है। ये जो हमारा और आपका आलम माद्दा है, ये अल्लाह तबारक व तआला के उस कमाल की बिल्कुल आखिरी हद है। इससे आगे मजीद किसी कमाल के निकलने की सलाहियत मौजूद नहीं है। ये एंड है, इसके आगे इसमें कमाल, इसमें सलाहियत नहीं है कि ये अपने अंदर से मजीद कमाल निकाल कर दे सके। लेकिन अब इस तरीके से पूरी कायनात जो वजूद में आई है वो सारी की सारी कमाल है। बस अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी खल्क किया है हर चीज़ बाकमाल है। लेकिन जो जिस मर्तबे पर खल्क हो रहा है, जो जिस स्टेप पर आ रहा है, जितना दूर का ये स्टेप है उतना ही उसके कमाल में ऑटोमेटिकली ज़ाफ पैदा होता चला जाएगा। भाई जो चीज़ आपने बनाई है, जो डायरेक्टली आपकी ऑब्जर्वेशन के अंडर है, उसकी परफॉर्मेंस और होगी। जो उससे अगले स्टेज में आएगी उसकी परफॉर्मेंस और हो जाएगी। जो उससे अगले में जाएगी उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। हाँ, ऑटोमेटिकली कम होता चला जाता है। यही इसको कहते हैं सैर नुज़ूली। यानी क्या? अल्लाह तबारक व तआला ने जब कमाल का ये सिलसिला शुरू किया तो अब आखिरी मरहला, सबसे नाजिल, सबसे पस्तरीन मरहला आलम माद्दा। लिहाजा आलम माद्दा के अंदर जो कम तरीन दराजात हैं उनमें से एक मसला यह कि हर चीज़ जो अल्लाह ने बनाई है बाकमाल है। लेकिन दूसरी इसकी पस्ती यह है कि ये अपने इस कमाल से दोबारा ना मजीद कमाल निकाल सकती है, ना दोबारा अगले मरहले में अपने आप को पहुंचा सकती है। नहीं पहुंचा सकती। मसला इसके साथ जो इस वजह से आप गौर कीजिएगा, जो भी अल्लाह ने चीज़ बनाई है, आप एलिमेंट्री लेवल से उठाएं, एटॉमिक लेवल से उठाएं, कंपाउंड्स को देखें, पौधों को देखें, हर चीज़ अपनी ख़ास प्रॉपर्टीज़ रखती है। अब उलमा फरमाते हैं कि तस्बीह का जो पहला माना है वो यहाँ से सामने आता है। वो क्या माना है? वो माना ये है कि हर वो चीज़ कि जो अपने खालिक के कमाल को जाहिर करके उसके कमाल की तजल्ली बन रही होती है, ये प्रोसेस के वो अपने अंदर से अपने कमाल को जाहिर करके अपने खालिक के कमाल को जाहिर कर रहा होता है, इस अमल को तस्बीह कहते हैं। अब इंसान सोचे ना कि वो परवरदिगार क्या होगा जिसने एक एक चीज़ ऐसी बाकमाल बनाई है, ऐसी बाकमाल, जिस चीज़ पर आप पहुंच जाएं, आप उसकी जो प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, इंसान ताज्जुब करता है कि एक एक मसलन कभी आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें, मसलन जानवर कैसे वो फंक्शन करते हैं, कैसे उनके अंदर वो कमालात हैं जिसको अपने अंदर से जाहिर करते। जब इंसान उन चीज़ों को देखता है तो बेइख्तियार उसके जहन में ये आता है कि अगर ये इतना परफेक्ट है तो इसका बनाने वाला कितना परफेक्ट होगा। ये जो खुदा की, यानी इन चीज़ों के ज़रिए से खुदा की इस परफेक्शन को समझना है, यही तस्बीह कहलाती है। बस अब गौर कीजिएगा, हर शय बाय डिफ़ॉल्ट तस्बीह कर रही है अल्लाह तबारक व तआला की। क्यों? वो अपने अंदर से उस कमाल को ज़ुहूर दे रही है, और जो जैसा कमाल अपने अंदर से जाहिर कर रहा है वैसे ही वो अपनी तस्बीह को अंजाम दे रहा है। अब इस तस्बीह का लेवल लाज़मत है, उसके अपने स्टैंडर्ड और जो उसका लेवल है उसके एतबार से है।
کوئی بہت زیادہ ظہور دیتا ہے، کوئی کم دیتا ہے، کوئی بہت کمپلیکیٹڈ قسم کا دیتا ہے. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مراتب تسبیح ہیں. لیکن ان تمام چیزوں میں جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، ان کی مشکل کیا ہے؟ ان کی مشکل یہ ہے کہ جو یہ تسبیح انجام دیتے ہیں اس سے آگے جو کمال ان کے اندر سے ظاہر ہو رہا ہے، اس سے آگے کے کمال پر یہ نہیں جا سکتے، خود سے نہیں جا سکتے. لیکن ایک حرکت معمولی سی ہم آبزرو کر سکتے ہیں، ایک حرکت ہمیں بعض اوقات دکھائی دیتی ہے. مثلا جتنی بھی نان لیونگ تھنگز ہیں وہ اپنا حصے کا کمال تو دکھاتی ہیں، لیکن ان کے اندر خود سے گرو کرنے کی اور اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی. لیکن کیا ہوتا ہے جب یہی نان لیونگ تھنگ کسی لیونگ تھنگ کا پارٹ بن جاتی ہے؟ مثلا پودے نے نان لیونگ ایٹمز سے، ان میں سے ان ایلیمنٹس کو پودے نے اپنے اندر جذب کیا. ابھی جو کچھ دیر پہلے تک نان لیونگ کا پارٹ تھا اب کس کا پارٹ بن گیا؟ لیونگ کا پارٹ بن گیا. جب تک یہ مٹی اور سوائل کا حصہ تھا یہ اپنے آپ کو خود گرو نہیں کر سکتا تھا. اب جب یہ پلانٹ کا حصہ بنا تو اس کے اندر یہ کمال پیدا ہو گیا کہ یہ خود کو گرو کر سکتا ہے، لیکن پلانٹ حرکت نہیں کر سکتا. اس کو اگر کسی اینیمل نے کھا لیا، جانور نے کھا لیا اور اس کے اجزاء جانور کا حصہ بن گئے تو اب اس کے اندر وہ کمال بھی آ گیا جو پہلے اس کے پاس نہیں تھا. لیکن کیا اس سے آگے مزید کوئی حرکت ہے؟ کوئی حرکت نہیں ہے. اب غور کیجئے گا، جیسا پروردگار عالم خلقت میں کمال کو ظاہر کرتا ہے، اسی طرح سے پروردگار عالم کا ایک کمال یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو دوبارہ اپنی طرف حرکت دینا چاہتا ہے. بن تو گئی ہیں، بننے کے بعد اب مشکل کیا ہے؟ ان کے اپنے اندر آیا یہ صلاحیت ہے؟ نہیں، صلاحیت نہیں، اور خدا جانتا ہے. اب چونکہ خدا جانتا ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا خدا نے اس لیے کہ ایسا کوئی کام کروں کہ یہ چیزیں جو خود صلاحیت نہیں رکھتی کسی طرح سے دوبارہ میری طرف حرکت کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں. ہاں، یہاں تک بات پہنچا انشاءاللہ پہنچ رہی ہوگی. اس کام کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ تمام چیزیں جو خود حرکت نہیں کر سکتی میں ان کو کسی طرح سے اپنی طرف حرکت دینے کے قابل بناؤں. اللہ نے پست ترین مادے سے ایک مخلوق خلق کر کے اس کے اندر ایسی روح ڈالی ہے جو خدا کی طرف خود سے حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے بنانے جا رہا ہوں. اور یہ جو مٹی سے، یعنی مٹی کیا ہے؟ یہ پست ترین درجہ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، صرف جو اس کے اپنے اندر کے کمال ہیں ان کو ظہور دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ اگر تھوڑی سی ترقی کرے گا پلانٹ تک پہنچ جائے گا، اینیمل تک چلا جائے گا، لیکن اس سے آگے کہیں نہیں جا سکتا یہ. جبکہ کمال کے مدارج اس سے بھی آگے ہیں، کمال نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے، عالم ملک سے باہر نکلنا ہے، ملکوت میں جانا ہے، پھر ملکوت کے بعد کے مراحل ہیں، لیکن اس خاک میں تو صلاحیت نہیں ہے. میں نے اس کو اس درجے سے نکالنا ہے. اب اس درجے سے نکالنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ایک مخلوق ایسی خلق کی کہ جس کو بدن اسی مٹی سے دیا کہ جس سے زیادہ پست کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن اس کو مٹی سے بنا کر جو روح اللہ نے اس کے اندر ڈالی، فرمایا نفخت فیہ من روحی، عام روح نہیں، اس کے اندر میں اپنی روح میں سے پھونکوں گا. یہاں تک بات اگر پہنچ گئی، اگر میں یہاں تک بات آپ تک پہنچا چکا ہوں تو اب میرے ایک دو کام ہو جائیں گے آسان. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کو یاد تو ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالی اسی انسان کو بنا کر کہہ رہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو جب اللہ نے انسان کی خلافت کا اعلان کیا، بھئی یہ دونوں اعلان اللہ نے آگے پیچھے کیے ہیں، فرمایا انی خالق بشر من طین، میں بشر بنانے جا رہا ہوں مٹی سے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور جب میں اپنی روح میں سے پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تب سجدہ کرنا ہے. لیکن اسی پیغام کے بعد اللہ نے ساتھ ساتھ خلافت کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی. ہاں، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر
اسی کو اپنا خلیفہ بھی بنا رہا ہوں. اب یقیناً مقام خلافت اللہ ہی ایک بڑا مقام تھا. تو اب فرشتوں نے اس انسان کے مقابلے پر ایک مطلب سوال کیا, اتجعل فیہا, اس کو بنائے گا کہ بھئی اس میں کیا پرابلم ہے؟ کہ یفسد فیہا, یہ زمین میں فساد کرے گا, ویسفک الدماء, اور یہ خون بھی بہائے گا. تو اب ہمارے بچے عام طور پہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی فرشتوں کو کہاں سے پتہ لگا؟ ہاں, ان کو کیسے پتہ لگا کہ یہ انسان یہ ساری ابھی تو آیا ہی نہیں ہے, آ تو جائے, پہلے کاروائی کرے اس کے بعد لگانا الزام. ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں, ابھی تو آدم آب و گل کے درمیان میں ہی ہیں اور تم پہلے ہی سے یہ کہہ رہے ہو, تو فرشتوں کو کہاں سے پتہ لگا؟ یہ ایک. پھر انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, اور ہم ہیں جو تیری تسبیح کرتے ہیں, وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور تیری تقدیس کرتے ہیں. یعنی ہماری تسبیح. اب یہ جو فرشتوں نے کہا تو کیا تسبیح معمولی ہوگی؟ نہ. اب یہی جو میں نے تسبیح کی ڈیفینیشن آپ کو دی کہ جب بھی کوئی شے اپنے کمال کو ظہور دے کر اپنے خالق کے کمال کی تجلی بنتا ہے, یہی اس کی تسبیح ہے. اس اعتبار سے پوری کائنات میں جو سب سے پاورفل تجلی ہے وہ فرشتے کی ہے. فرشتہ نور کی مخلوق ہے, وہ جو کمال اپنے اندر سے ظہور دے سکتا ہے وہ ہم اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. فرشتے کے کمالات, ہاں, حاملان عرش ہیں فرشتے, پوری کائنات کو جنہوں نے کنٹرول, مدبرات امر ہیں, ایک ایک قطرے کے اوپر مامور ہیں. آپ ان کا پرفارمنس چیک کریں, آپ حیران ہو جائیں گے فرشتے کیا چیز ہیں. اس سب کو جب دیکھا فرشتوں نے کہ مثلا جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں سال سے سجدے میں ہی ہیں, کوئی کر سکتا ہے؟ جو تسبیح کر رہا ہے وہ پتہ نہیں جب سے خلق ہوا ہے تب سے کرے جا رہا ہے, کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ایسا کمال کوئی ظہور نہیں دے سکتا. فرشتے نے جب اپنی اس تسبیح کی عظمت کو خود دیکھا تو پریزنٹ اللہ کے حق ہے پروردگار کا کہ اس کے لیے جب خلافت اللہ کی بات کی جائے تو اتنی پاورفل, اتنی ایمنس, اتنی باعظمت تسبیح کو پیش کیا جائے کہ پروردگار ہم ہیں, ہم اپنے اندر سے اتنے تیرے کمالات کو ظہور دے رہے ہیں, تو پھر چانس بنتا ہے ہمارا کہ تو خلافت ہمیں دے. لیکن اللہ نے فرشتوں کی اتنی باعظمت تسبیح کو رد کر دیا. رد مانی اللہ نے؟ نہیں مانی. اور پھر یہی انسان اس کو, جس کو سب سے پست ترین مادے سے خلق کیا تھا, اسی سے کہہ رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اے میرے بندے, اب میری تسبیح کر حمد کے ساتھ اور میرے سجدے بجا لا. فَعْبُدْ رَبَّكَ, اور اپنے پروردگار کی عبادت کر. تو پروردگار اگر تسبیح ہی کرانی تھی تو فرشتے جو اتنی ایمنس, اتنی زبردست, اتنی پاورفل تسبیح کر رہے ہیں, اس تسبیح میں کیا تھا؟ تو کچھ تو ایسا ہے کہ جو تسبیح فرشتہ اس مقام پر ہونے کے باوجود بھی خدا کے لیے مقام خلافت اللہ کی صلاحیت یہ تسبیح نہیں رکھتی. اب وہ تسبیح کیا ہے, اس کے اندر ہماری اور اس کی تسبیح میں فرق کیا ہے؟ پہلے یہ مقام عرض کروں گا, پھر آگے کی طرف بڑھوں گا. اب دو باتیں. پہلا سوال کیا ہے, فرشتوں کو کیسے پتہ لگا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ بھئی جب تسبیح ہی چاہیے تھی تو فرشتوں کی تسبیح کو کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ تو اب پہلی بات, فرشتوں کو کیسے پتہ لگا؟ فرشتوں نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے وہ روح جس کو اپنی طرف نسبت دی ہے. اب اس روح کا جو سب سے بڑا کمال ہے وہ یہ ہے کہ یہ روح اگر واقعاً صحیح ڈائریکشن میں حرکت کر رہی ہو, یہ خدا کو طلب کرتی ہے. الٹیمیٹ ہے, آٹومیٹک ہے, اس کے اندر خدا طلبی پائی جاتی ہے. لیکن یہ خدا طلبی یہ ایک ایسی انرجی ہے کہ اگر اس کی ڈائریکشن ذرا سی بھی گڑبڑ ہو گئی, ہاں, تو کیا ہوگا؟ پھر لازمات ہے. یہ ایک ایمنس انرجی کی مانند ہے کہ جو اگر کنٹرول نہ ہوئی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی. ہاں, میں مثال دے دیتا ہوں. ایٹامک انرجی کیا ہوتی ہے؟ ایک بہت ایمنس انرجی. اگر یہ انرجی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہو, اس کی ڈائریکشن اور ڈائمنشن صحیح ہو, آپ اس سے ہزاروں کروڑوں فائدے اٹھا سکتے ہیں. شہروں کے شہر آپ روشن کر سکتے ہیں, کتنے ترقیاتی کام, جو کچھ بھی آپ اس انرجی سے کر سکتے ہیں وہ سارے کے سارے انجام پائے جا سکتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ ذرا سی ان کنٹرول ہو جائے, ہاں, تو ایٹامک ایکسپلوژن کی شکل میں, ہاں, چند لمحوں میں پوری کی پوری انسانی آبادی کو تباہ و برباد کر دے گی. یہ جو ہمارے اندر خدا طلبی ہے, یہ جو ہم خدا کو طلب کرنا چاہتے ہیں, اب یہ خدا طلبی کیسے ہے
یہ ایسے ہے کہ کوئی خدا کو نہ بھی پہچانتا ہو تب بھی اس کے اندر موجود ہے. کیسے موجود ہے؟ یہ انسان کی انٹیوشن ہے, یہ انسان کے اندر ان بلٹ ہے. کوئی بھی انسان اس سے فارغ نہیں ہے. کس شکل میں ہے؟ یہ شکل میں ہے کہ انسان کوئی بھی ہو, کہیں پر بھی ہو, کیسا بھی ہو, اس میں کامنلی جو چیز پائی جاتی ہے, چاہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے یا نہ کرے, لیکن اس طریقے سے ضرور انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ انسان کے اندر انفائنائٹ کی ایک ان لمیٹڈ کی ایک طلب پائی جاتی ہے. آٹو ہے. آپ کسی بھی انسان کو اگر یہ کہیں کہ بھائی تمہیں اگر اختیار دے دیا جائے, کتنی قدرت تمہیں چاہیے, اختیار دے دیا جائے تمہیں جتنی تمہیں چاہیے, کتنی چاہیے ہوگی؟ ہاں, الٹیمیٹلی کیا کہے گا؟ مجھے ان لمیٹڈ پاور چاہیے. ہاں, یہ جو ان لمیٹڈ کا تصور انسان کے اندر پایا جاتا ہے, عجیب ہے. انسان کی عقل ان لمیٹڈ کو سمجھ نہیں سکتی. ہے کوئی جو یہ بتائے کہ میں انفینٹی کو سمجھ سکتا ہوں؟ ہے کوئی بندہ؟ سمجھا جا سکتا ہے انفینٹی کو؟ نہ, انفینٹی کو انسان کمپریہینڈ نہیں کر سکتا, نہیں سمجھ سکتا انفینٹی کو, ان لمیٹڈ کو نہیں. بس اس کو اتنا پتا ہے کہ جہاں حد نہیں ہوگی, اب یہ کہاں جائے گی یہ نہیں پتا, صرف اتنا پتا ہے کہ ان لمیٹڈ ہو سکتا ہے, لیکن کیسا ہوگا یہ نہیں پتا. اب انسان کو پتا نہیں ہے, پھر بھی اس کے باوجود چاہتا کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ کہ میرے پاس ان لمیٹڈ پاور آ جائے, میرے پاس مثلا ان لمیٹڈ دولت آ جائے, یا ان لمیٹڈ میری عمر کتنی ہو جائے اگر اختیار دیا جائے, ان لمیٹڈ. یہ کیا ہے؟ یہ ان لمیٹڈ کی خواہش ہے کہ جو انسان کے اندر ان بلٹ موجود ہے, الٹیمیٹلی موجود ہے, چاہے انسان کوئی مانے یا نہ مانے. یعنی اتنی کامن ہے کہ اکانومسٹ نے تو جب اکنامکس کو ڈیفائن کیا تو انہوں نے ڈیفائن ہی ایسے کیا کہ اکنامکس ایک سبجیکٹ ہے کہ جو ان لمیٹڈ وانٹس اور لمیٹڈ ریسورسز کے درمیان میں انسان کو بہترین بیہیویئر بتاتا ہے تاکہ وہ اپنی سیٹسفیکشن کو میکسیمائز کر سکے. یہ اکنامکس کی ڈیفینیشن دی, جبکہ اس کے اندر پیراڈاکس ہے. پیراڈاکس کیا ہے؟ پیراڈاکس یہ ہے کہ اگر وانٹ ان لمیٹڈ ہے اور ریسورسز لمیٹڈ ہیں تو ان لمیٹڈ وانٹس کے سامنے لمیٹڈ ریسورسز آپ کی لیول آف سیٹسفیکشن کو کبھی بھی زیرو سے اوپر نہیں لے جا سکتا. یہ پیراڈاکس ہے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. زیرو سے اوپر جائے گی؟ کبھی بھی نہیں جائے گی. اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر, اب یہیں سے میں مطلب دینا چاہتا ہوں جہاں تک آپ کو پہنچا رہا ہوں, کہ اگر یہی غلطی انسان کرتا رہا, اپنی اس ان لمیٹڈ وانٹ کو لمیٹڈ ریسورسز سے پورا کرنے کی کوشش کرتا رہا, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کبھی سیٹسفائی نہیں ہو پائے گا. جب سیٹسفائی نہیں ہو پائے گا تو کیا کرے گا؟ پھر دوسروں کے ریسورسز پر نظر ڈالے گا. جب دوسروں کے ریسورسز کو حاصل کرنا چاہے گا تو پہلے ان کو مینیپولیٹ کرے گا, کبھی انہیں دھوکہ دے گا, کبھی ان کا استحصال کرے گا, پھر جب اس کے اور ہوس بڑھے گی تو پھر ان کو مارے گا, مارنے کے بعد ان کے ریسورسز پہ قبضہ کرے گا, اور یہ سلسلہ آن اینڈ آن چلتا رہے گا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. یہی وہ چیز ہے جو کہ فرشتوں نے فوراً آبزرو کر لی تھی کہ اللہ نے اس کے اندر یہ قوت رکھی ہوئی ہے, اور یہ اگر غلطی سے بھی مادیات کی طرف اس نے اپنی اس وانٹ کو لگا دیا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ مادہ لمیٹڈ ہے, خواہش ان لمیٹڈ ہے. یہ جتنا مادہ حاصل کرتا چلا جائے گا اتنا لالچی ہوتا چلا جائے گا, اتنا ڈس سیٹسفائی ہوتا چلا جائے گا, اور یہ اس اطمینان کے چکر میں پھر کوئی لمٹ نہیں پہنچائے گا. جب یہ لمٹ نہیں پہچانے گا تو یہ قتل کرے گا, یہ خون بہائے گا, یہ فساد کرے گا, لیکن ہر مرحلے میں اس کی یہ کیفیت اور شدید ہوتی چلی جائے گی. لہٰذا خدا نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ پر بنایا. ثم رددناہ اسفل سافلین, لیکن پھر یہ اس کو پلٹا دیا اسفل سافلین. کیسے پلٹا؟ اگر انسان ذرا سی مسٹیک کرے اور اپنے آپ کو مادیات میں لگا لے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہو سکے گا. اب اس ان لمیٹڈ وانٹ کی واحد ڈائریکشن کہ جو اس کو سیٹسفائی کر سکتی ہے وہ کیا ہے؟ اگر وانٹ ان لمیٹڈ ہے تو واحد چیز کہ جو اس وانٹ کو پورا کر سکتی ہے خود بھی ان لمیٹڈ ہونی چاہیے. ہاں ایسا ہی ہے, اگر وانٹ ان لمیٹڈ ہے تو جو چیز اس کو سیٹسفائی کرے گی وہ خود بھی کیا ہونی چاہیے؟ ان لمیٹڈ. اور واحد ان لمیٹڈ کائنات میں خدا کی ذات ہے. اب اس کا معنی کیا ہوا؟ جب تک میری اس ان لمیٹڈ وانٹ کا ہدف اور مطلوب خدا کی ذات نہیں ہوگی میں کبھی بھی اپنے آپ کو سیٹسفائی کر ہی نہیں پاؤں گا. لہٰذا خدا نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ صرف اور صرف اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ہاں اب میں گفتگو بلکہ آخری مرحلے میں لے کر آ گیا، اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ اب غور کیجیے گا کیوں انسان کی تسبیح افضل ہے، اور غور کیجیے گا یہ انسان کی تسبیح افضل اس لیے ہے۔ اب پہلا مرحلہ کیا ہے کہ انسان نے جو تسبیح انجام دینی ہے، اگر اس نے اپنی ڈائریکشن خدا کی طرف کر لی تو جو اس سے تسبیح ظاہر ہوگی وہ فرشتے کی تسبیح سے افضل کیسے ہوگی؟ ایسے ہوگی کہ فرشتہ جتنی مرضی کمال کی تسبیح کرے، اپنی اس تسبیح سے صرف خود کو خدا کی طرف حرکت دے سکتا ہے، کسی اور چیز کو خدا کی طرف حرکت۔ انسان کا مزیدار کمال یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بغیر کسی کمال کے پیدا کیا ہے، لیکن اس عقل کے ذریعے سے اور اس طلب کے ذریعے سے اللہ انسان کو اس کمال کی راستے پر ڈال سکتا ہے کہ جس پر فرشتہ نہیں آ سکتا۔ اب انسان کے اور فرشتے کی تسبیح میں فرق یہ ہے کہ فرشتے کی تسبیح بہت باعظمت ہے، بہت زبردست ہے، لیکن کسی رکاوٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں، نہ فرشتے کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ اس کے اوپر تھکن طاری ہوتی ہے، نہ اسے سونے کی حاجت ہے، نہ اس نے جاب کرنی ہے، نہ اس نے یونیورسٹی جانا ہے، نہ اس کے بیوی بچے۔ ہاں، ٹوٹل ٹینشن فری، کہیں کوئی ٹینشن نہیں۔ جو تسبیح کر رہا ہے اس تسبیح میں بہت ایمنس ہے، لیکن کوئی بھی رکاوٹ، کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ، کوئی خواہشات نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، صرف تسبیح کرنی ہے۔ جبکہ انسان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، یہ تھکتا بھی ہے، یہ بیمار بھی ہوتا ہے، بیوی بچے شوہر، ہاں، ہزار غم روزگار ملے ہیں انسان کو۔ ہاں، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، فیض صاحب کہتے ہیں دنیا نے تیری یاد سے، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ انسان غم روزگار میں پھنسا ہوا ہے، ہر مرحلے پہ کچھ نہ کچھ ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے، اس کی تسبیح کے سامنے رکاوٹ آتی ہے تو جتنی بڑی رکاوٹ کو طے کر کے انسان اپنی تسبیح کو انجام دیتا ہے، تسبیح کی قیمت خود بخود اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر ہمیں اب یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو نماز صبح کا فلسفہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ تمام نمازوں میں نماز فجر کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے؟ وہ ایک بچے نے مجھ سے ایک دفعہ کہا بھی، کہنے لگا مولانا، ایک کیمپ میں ہم تھے بچوں کے ساتھ، کہنے لگا مولانا ایک سمجھ میں نہیں آتی بات۔ میں نے کہا کیا بیٹے، کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کہا مولانا، جس وقت انسان کی سب سے نیند پیک پر ہوتی ہے، کلائمیکس پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے، سب سے بہترین ٹائم پہ، ہاں وہ نیند کا سب سے پرائم ٹائم ہوتا ہے، بہترین اپنے کلائمیکس پر پہنچی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلائمیکس توڑو، ہاں بستر سے اٹھو، منہ ہاتھ دھو۔ جب آدمی نے منہ ہاتھ دھو لیا، سب کچھ کر لیا، نیند بیچاری ساری ختم ہو گئی، اب سب کچھ ختم کرنے کے بعد کہہ رہے بس 2 رکعت نماز پڑھ دو۔ تو میں نے کہا بھائی تم کیا چاہتے ہو؟ کہا بھائی مولانا، جب نیند کا بھی ستیہ ناش ہو گیا، منہ بھی دھل چکا، سب کچھ ہو گیا، نیند ادھر ادھر ہو چکی اور اٹھ ہی گئے ہیں، تو 8-10 رکعت پڑھوا لیتا۔ میں نے کہا بیٹے اس کا معنی ہی یہ ہے کہ خدا کو تمہاری نماز نہیں چاہیے، عبادت نہیں چاہیے، کثرت عبادت نہیں چاہیے۔ وہ جو تم سے یہ 2 رکعت چاہ رہا ہے نا، اس 2 رکعت کے پیچھے اصل میں جو مقصد ہے وہ یہ کہ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ یہ نیند میرے لیے قربان کر سکتا ہے یا نہیں۔ ہاں، اسے خدا کو تو عبادت نہیں چاہیے، وہ صرف کیا دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے اپنی محبوب ترین چیز قربان کرے گا۔ مثلا آگے ابھی سردیاں آنے والی ہیں، سردیوں میں تو کیفیت اور بھی زیادہ مشکل و خطرناک ہو جاتی ہے، کمبل گرم ہے، فل گرمی اندر ہوئی ہوئی ہے، باہر فل ٹھنڈک ہے، ہاں ذرا سا بھی ہاتھ بھی اگر باہر نکلے گا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اٹھو، اس گرم رضائی میں سے باہر نکلو، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، کانپتی ہوئی حالت میں آپ نماز پڑھو۔ اب غور کرنا، یہ جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے سردی کی شدت آپ کو متوجہ ہی نہ ہونے دے کہ میں کس حال میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن تمہاری یہ کانپتی ہوئی نماز جب تم سجدے میں جاتے ہو، خدا اپنے فرشتوں کو آواز دے کر بلاتا ہے،
ہاں بلاتا ہے، کہتا ہے تم کہتے تھے نا یہ صرف فساد کرے گا، تم کہتے تھے نا یہ خون بہائے گا، وہ ہوں گے یقیناً ایسے، لیکن دیکھ میں نے اس کے لیے، یہ ہے تسبیح میری، جب یہ اپنی عزیز ترین چیز کو قربان کر کے میرے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اب تمہارا یہ سجدہ کرتا کیا ہے؟ تمہاری یہ عبادت کرتی کیا ہے؟ جیسے جیسے آپ کے اندر ایمان کی کیفیت بڑھنا شروع ہوتی ہے اور مومن درجات کو طے کرنا شروع کرتا ہے، تو مومن صرف اپنے درجات طے نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اپنے ساتھ منسلک ہر شے کو ترقی دے رہا ہوتا ہے۔ لہذا اب میں نیچے والے درجے سے شروع کرتا ہوں، چند ایک مقامات عرض کروں گا اور پھر زحمتوں کو تمام۔ کم ترین مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں ہر چیز جو خلق کی ہے اس کی اصالت پاک ہے، ہاں، لہذا اصالہ طہارت فقہ میں جاری ہوتا ہے۔ فرمایا کل شیء لک طاہر، ہر شے تمہارے لیے پاک ہے، حتی تعلم انہ نجس۔ ہاں، یہ فارمولہ یاد رکھیے گا، بہت سارے افراد طہارت اور نجاسات کے معاملے میں بعض اوقات وسواس کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ خطرناک ہے۔ آپ میں کبھی بھی اگر اس طرح کی کوئی کیفیت پیدا ہو رہی ہو کہ آپ کو لگے میں پاک نہیں ہو پا رہا، میں بھی پاک نہیں ہوا ہوں گا، اس طرح کی، فوراً سمجھ جانا کہ یہ شیطان کے وسوسے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی وسواسی بن جائے، اپنی زندگی بھی مصیبت میں ڈالتا ہے، دوسروں کی زندگی بھی مصیبت میں ڈالتا ہے، اور ایسا آدمی شیطان کی بہترین سواری ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ انجوائے شیطان کس کو کرتا ہے؟ وسواسی کو۔ ہاں، بڑا مزہ آتا ہے اس کو بیچارہ جب بار بار ہاتھ دھو رہا ہے، 20 دفعہ ہاتھ دھو دیا پھر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، دھوئے جا رہا ہے، شیطان بڑا انجوائے کرتا ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ یہ کہ آپ کو یقین چاہیے نجاست کے لیے۔ یقین کس کے لیے چاہیے؟ نجاست کے۔ اور یقین کا کیا معنی ہے؟ یقین کا معنی یہ کہ کوئی شک نہ ہو۔ ہاں، میرے استاد مثال دیا کرتے تھے کہ رات کو بارش ہوئی، ہاں، پانی باہر کر کے کھڑا ہو گیا، آپ نے مثلاً کسی کتے کی آواز بھی سنی بھونکتے ہوئے، اب آپ باہر نکلے، آپ کے گھر کے سامنے پانی پڑا ہوا ہے، اب آپ نے سوچا کہ یہ کتا شاید اس کے اندر سے گزر کے گیا ہوگا تو یہ پانی نجس ہے۔ فرمایا کوئی نہیں، جب تک اپنی آنکھوں سے اس کو گزرتے ہوئے نہیں دیکھ لو گے، اپنی آنکھوں سے گزرتا ہوا نہیں دیکھ لو گے، تب تک حکم بے نجاست نہیں لگا۔ بس نجاست کا حکم لگانے کے لیے یقین ہو آپ کو۔ اگر یقین نہیں ہے، اور طہارت کے لیے یقین نہیں چاہیے، طہارت کے لیے گمان کافی ہے۔ ہاں، مثلا آپ نے غسل کر لیا تو اب آپ کے لیے ٹینشن نہیں ہے کہ آپ آئینے میں دیکھیں کمر پوری بھیگ گئی نہیں بھیگی، نہ، ضروری نہیں، ایسا کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں، میرے بالوں میں پانی ہر جگہ پہنچا یا نہیں، آپ نے ہاتھ پھیر لیا، آپ کو گمان ہے کہ پہنچ گیا ہوگا، کفایت کرتا ہے۔ اگر جب تک آنکھوں کے سامنے یقین نہ آ جائے کہ یہ جگہ رہ گئی ہے، بس نجاست کے لیے یقین ہے، طہارت کے لیے گمان کافی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہر شے کو اصالتاً پاک خلق کیا ہے۔ اب پاک ہے انسان تو پھر کافر نجس کیسے ہو جاتا ہے؟ بھائی اللہ نے تو ہر چیز کو پاک خلق کیا ہے، کافر نجس کیسے ہو جاتا ہے؟ ہاں، کافر کیسے نجس ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یہ اس کا کفر ہے، یہ اس کا کفر ہے کہ جو اس کے مادی جسم سے اپنے اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ پس کافر نجس کیوں ہو جاتا ہے؟ ہاں بھائی، کہیں نجاست تو سے ٹچ نہیں ہوتی، یہ کون سی نجاست ہے جو کافر سے آتی ہے؟ ہاں، یہ اس کے ایمان سے متعلق ہے۔ جیسے ہی عقیدہ باطل ہوا، کفر کیا، شرک کیا، اس شرک کا اثر آپ کے بدن سے ظاہر ہوگا، وہ بندہ ناپاک ہو جائے گا۔ اب یہاں سے غور کیجئے گا، جیسے ہی یہ کافر ایمان کی منزل پر آئے گا، بھئی باطنی مسئلہ ہے، یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا نا کوئی کافر ہے یا نہیں ہے، یہ تو ہم خود جانتے ہیں کہ میں کافر ہوں یا نہیں، میں مسلمان ہوں یا نہیں۔ کوئی آدمی ہمارے سامنے اگر ایمان کا اظہار کر دے تو یہ اظہار ایمان ہمیں فقہی طور پر جان چھڑا دیتا ہے ہماری۔ مثلا کسی شخص نے کہا میں مسلمان ہوں، تب آپ کے لیے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، آپ مان لیں کہ مسلمان ہے اور پاک ہے۔ کسی نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھ دیا، اب آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنے ہی 2 کلموں سے پاک کا حکم جاری ہو جائے گا۔ ہاں، لہٰذا یہ ایک بڑی مشکل ہے یہاں پر بھی۔ کیوں؟ ایک مشکل یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو مثلا، یہ بحث ہے فقہ میں بھی،
کہ چلو یہ تو ہو گیا، آپ کے لیے تو حکم تھا، مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اثر تکوینی بالآخر باقی رہ جاتا ہے. مثلا نجاست تھی، آپ کو نہیں پتہ لگا، آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ نے پاک کا حکم لگا دینا ہے، لیکن اس کے آثار تکوینی مرتب ہوں گے یا نہیں؟ علماء کہتے ہیں ہوں گے. آثار تکوینی تو کہیں نہیں جائیں گے. مثلا یہ زہر کی مانند ہے، آپ کو نہیں پتا تھا، آپ نے پی لیا، تو خدا نہ خواستہ خودکشی کا حکم لگے گا؟ نہیں. یا خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ کوئی مایا، کوئی لکوڈ جو ہے وہ مثلا شراب ہے یا نہیں، آپ کو نہیں پتا تھا، آپ نے غلطی سے پی لیا، تو کیا پینے کے بعد حکم لگے گا؟ نہیں، حکم نہیں لگے گا. لیکن وہ جو اس کا اثر ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اثر ہوگا. تو علماء کہتے ہیں بالآخر یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ پر ہے. اب کوئی اندر سے پاک ہوا ہے یا نہیں؟ ایمان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ داخلی مسئلہ ہے. اندر سے کوئی واقعاً پاک ہوا ہے یا نہیں؟ واقعاً کسی کے ایمان کی طہارت اس کے اندر آئی ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ تو ہمیشہ باقی رہے گا. لہٰذا کوئی ایک ٹیسٹ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو یہ بتا دے کہ یہ واقعاً اندر سے پاک ہوا ہے یا نہیں. تو پیغمبر نے اس ٹیسٹ کو یہ کہہ کر بیان کیا، علی کا ذکر کر لیا کرو. لہذا اب غور کیجئے گا، یہ مسئلے ہیں اہل بیت اطہار میں اور ہمارے درمیان میں وہی فرق ہے جو پانی اور کسی بھی نجاست میں ہو سکتا ہے. ہاں تقریباً کہہ رہا ہوں، تقریباً سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. پانی خود مطہر ہے اور طہارت انجام بھی دیتا ہے، خود بھی طاہر ہے اور مطہر بھی ہے. بس پانی اپنی اصالت میں ناپاک نہیں ہوتا، لیکن کنڈیشنز ہیں، کیونکہ پانی کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے. لیکن اہل بیت اطہار کی محبت وہ طہارت ہے کہ جس کی گارنٹی اللہ نے لی ہے. اب چونکہ کوئی نجاست ان تک پہنچ ہی نہیں سکتی، لہذا یہ ہمیشہ طاہر بھی رہتے ہیں، مطہر بھی رہتے ہیں. چونکہ ان کی کیفیت ایسی ہے کہ کوئی نجاست ان تک پہنچ ہی نہیں سکتی، لہذا جس دل میں حب علی آئے گا اس کا معنی ہی یہ ہوگا کہ کوئی نجاست کفر و شرک باقی رہ ہی نہیں سکتی. طہارت ہے، مطہر ہے. یہ مطہر ہے اس لیے ہو ہی نہیں سکتا. اب جیسے ہی یہ مومن ہوا، اس کے ایمان کا اثر اس کے بدن سے ظاہر ہوا، بدن پاک ہو گیا. کیا بات یہاں تک رہتی ہے؟ کہ نہیں. اب جیسے جیسے یہ ایمان کے مراتب میں، تقوی میں بلند ہوتا چلا جائے گا، اس کے آثار اس کے اوپر مرتب ہوتے چلے جائیں گے. لہٰذا ایک مرحلہ ایمان کا وہاں پر آتا ہے کہ متقی انسان ایمان کے اس درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پروردگار اس کی ایمان کی نورانیت کا اثر اس کے بدن کو چھوڑ کر باقی چیزوں پر مرتب کرنا شروع کر دیتا ہے. لہذا وہ مقام آتا ہے کہ جہاں روایت فرماتی ہے کہ مومن وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے وضو کے قطروں سے فرشتوں کو خلق کرنا شروع کر دیتا ہے. ہاں کیا کرتا ہے؟ اس کی نورانیت، ایمان کی نورانیت کی وجہ سے جو پانی اس کے وضو میں استعمال ہوتا ہے، اس کے قطروں سے اللہ فرشتہ خلق کرنا شروع کرتا ہے. فرشتہ نور کی مخلوق ہے، پانی مادہ ہے. پانی کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نورانیت کے اس مرحلے تک پہنچ سکے، خود سے نہیں پہنچ سکتا تھا. لیکن جیسے ہی مومن نے استعمال کیا، اپنی عبادت کے لیے استعمال کیا، عبادت مومن کر رہا ہے، لیکن اس سے عبادت کے مرحلے میں داخل ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اتنی نورانیت پیدا ہو رہی ہے کہ خدا اس سے کیا کر رہا ہے؟ فرشتوں کو خلق کر رہا ہے. بس اگر کوئی ایک عام مومن سے عام مادہ اگر متصل ہو جائے تو اتنی نورانیت پیدا کر سکتا ہے. تو اب جو اہل بیت سے وصل ہوتا چلا جائے گا اس کی کیا مقام. لہٰذا اسی مقام کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی کو معراج عطا کی. یہ معراج ان کو بدن کے ساتھ عطا کی، بدن کے ساتھ لباس کو عطا کی، لباس کے ساتھ چوتوں کو جو نعلین آپ نے پہنی ہوئی تھی اس کو بھی عطا کی. یہ ساری چیزیں معراج پر گئی ہیں نا. ایک جگہ پر آ کے جناب جبرائیل رک گئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جا سکتا. کیوں؟ کہ اس سے آگے کی نورانیت اتنی ایمنس ہے
اتنی زیادہ طاقتور نورانیت ہے کہ میری جو موجودہ نورانیت ہے اگر میں داخل ہوں گا یہ نورانیت مجھے جلا دے گی۔ سوال یہ ہے کہ جس نورانیت کو حضرت جبرائیل برداشت نہیں کر سکے، پیغمبر کی نعلین وہاں جا رہی ہے۔ بس یہ سمجھ میں آیا۔ اب اگر مومن سے جب یہ چیزیں کنیکٹ ہو جاتی ہیں تو مومن کا کام کیا ہے؟ یہ ہے وہ مقام خلافت اللہ ہی جسے اللہ سمجھانا چاہتا تھا فرشتوں کو، تمہارے اندر سدرہ سے آگے آنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن میں نے ایسے بھی خلق کیے جو سدرہ سے آگے آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لہذا اب یاد رکھیے گا، پیغمبر نعلین اپنا اس لیے ساتھ لے کر گئے ہیں تاکہ اپنے ماننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ نعلین صرف میرے بدن کے ساتھ متصل ہوئی ہے تو یہاں تک پہنچ گئی ہے، جو ہم سے منی کی سند لے لیں۔ جو منی کی سند رہا، جو منی کی سند لے لیں وہ کہاں پر ہونے چاہیے؟ انہم منی۔ اور پھر منی بعض لوگوں کے لیے ون طرفہ ہے، ون سائیڈڈ ہے، سلمان و منا اہل البیت، ختم ہو گئی بات۔ لیکن کسی کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں انہم منی وَأَنَا مِنْهُمْ۔ جب یہ منیت دو طرفہ ہو جاتی ہے تو پھر گویا ان میں اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ پس میں اب پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جب نعلین امام حضرت کے پیر کے ساتھ متصل ہو کر وہاں پہنچ سکتی ہے تو جس کا گوشت نبی کا گوشت، جس کا خون نبی کا خون، جس کے لیے پروردگار حضرت فرما رہے ہیں یا علی انت منی وَأَنَا مِنْكَ، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، ہم دونوں کا نور ایک ہی ہے، تو پھر یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ معراج پر چپل پہنچ جائے اور امیر کے پہنچنے میں شک ہو؟ امیر کے لیے ایک بات یاد رکھنا کہ امیر کا مرتبہ یہ ہے کہ خدا نے جہاں جہاں آیت نازل کی ہے اس آیت کا شاہد اپنے بعد حضرت امیر کو قرار دیا ہے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہیں آیت نازل ہو دوسرا شاہد موجود نہ ہو۔ تو اب یہ انسان کی تسبیح، یہ وہ تسبیح ہے کہ جس کو پروردگار عالم اپنے بندوں سے چاہتا ہے۔ اس تسبیح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خلق کیا، یہ تسبیح ہے انسان کی جو اسے انجام دینا۔ ہم نے اور آپ نے اس تسبیح کو کیسے انجام دینا ہے؟ ہاں، ہمارے لیے اس تسبیح کا سب سے بڑا مقام سید الشہداء۔ ہم نے صرف اپنے آپ کو سید الشہداء سے متصل کرنا ہے۔ یہ اتصال سید الشہداء سے یہ کمال پیدا کرتا ہے، یہ کمال پیدا کرتا ہے۔ جہاں قلب سید الشہداء سے منسلک ہو جائے نزول ملائکہ کا مکان قرار پا جاتا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، یہ سید الشہداء کا کمال ہے کہ ہاتھ پکڑ کر حسین ہمیں اس جگہ لے جاتے ہیں کہ جس کی قابلیت ہمارے اندر موجود ہے، اور اس مقام تک پہنچانے کے لیے سید الشہداء نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جس دل کا مطلوب خدا ہو جائے وہ کتنا مطمئن ہو سکتا ہے؟ اسے سید الشہداء نے عصر عاشور وہ سجدہ کر کے بتایا کہ انسان اگر خدا کو طلب کرنے لگے تو اس منزل پر پہنچتا ہے کہ خدا آواز دے کر کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ کس قدر اطمینان ہے، یہ حسین کا سجدہ بتا رہا ہے، جہاں اپنا علی اکبر قربان کر چکا، اپنا قاسم قربان، ہر چیز قربان کر چکا، سب کچھ قربان کر کے پورے اطمینان، اور اتنا اطمینان کے ساتھ سجدہ کیا کہ سجدے میں حسین خود گئے ہیں، سر اٹھایا نو کے نیزہ پر گیا ہے۔ لیکن سجدے کی اس عظمت کو سید الساجدین نے آگے بڑھایا ہے۔ یقیناً یہ سجدہ حسین کا با کمال ہے، لیکن جو سجدہ سید الساجدین نے شام غریبہ سے انجام دینا شروع کیا
اور شام کے زندان تک انجام دیا، اس سجدے کی کوئی مثال نہیں۔ بازاروں میں، درباروں میں، سر برہنہ حرم کے ساتھ، نو کے نیزہ پہ سروں کے ساتھ، جو ہر مقام پر سجدہ انجام دے رہا ہے۔ آخری لیکن قربانی سید الشہداء کی، جس نے کربلا کی اس پورے سلسلے پر مہر اختتام کو ثبت کیا، وہ حسین کی 4 سالہ بیٹی ہے۔ آج سید الشہداء کا چہلم ہو گیا، سرہائے شہداء کو بدن کے ساتھ متصل کر دیا گیا۔ اہل بیت کربلا پہنچ کر اپنے غموں کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن عزیزوں، جو شام کے زندان میں چھوڑ آئے ہیں، اس نے اہل بیت کو کبھی خوش نہیں ہونے دیا۔ ہر خوشی کے مرحلے پر سکینہ کی یاد آتی ہے، حسین کی وہ بیٹی کہ جس کو سب سے زیادہ رہائی کا شوق تھا، وہی زندان میں رہ گئے۔ بس الوداعی نوحہ ہے، الوداعی، اب تو ایام عزاء اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ بھئی یہ الوداعی گریہ اپنے زمانے کے امام اور سید الشہداء کی خدمت میں ان کی بیٹی کا پرسہ دے کر ختم کریں گے۔ عزیزو، یہ حسین کی 4 سالہ بیٹی، یہ 4 سالہ بیٹی واقعاً عقل سے ماورا ہے، واقعاً عقل سے ماورا ہے۔ انسان اگر سوچے بھی نہ تو اس کی عقل کام نہیں کرتی کہ کوئی ایک 4 سال کی بچی اتنے مصائب برداشت کر سکتی ہو، نہیں برداشت، عقل میں نہیں آتا۔ لہذا تاریخ بچی کے لیے عجیب جملے لکھتی ہے، فرمایا کہ شہزادی کے رخساروں کی رنگت کربلا سے لے کر شام تک مسلسل تبدیل ہوتی رہی۔ فرمایا اتنے تازیانے شہزادی کو لگے کہ شہزادی کا کرتا بدن کے ساتھ چپک گیا تھا، کانوں کی لبوں میں جو زخم بنا تھا شام غریباں، جب شمر ملعون نے گوشوارے اتارے نہیں، کانوں سے نوچے تھے، اور جو کان سے خون بہنا شروع ہوا، تاریخ لکھتی ہے تا دم شہادت شہزادی کے یہ زخم بھر نہیں سکے، اس لیے کہ جب بھی زخم بھرنے لگتا کوئی ملعون تماچا مارتا، شہزادی کا چہرہ چھوٹا تھا، ہاتھ بڑے ہوتے، تماچا بھی لگتا اور کان بھی دوبارہ زخمی ہو جاتے۔ جو رسیاں شہزادی کے ہاتھوں میں باندھی گئی تھیں وہ کلائی میں کھب گئی تھیں، وہ پھندا جو گلے میں ڈالا تھا وہ گردن سے پیوست ہو گیا۔ شہزادی دنیا کی قید سے تو آزاد ہوئی، لیکن زندان کی قید سے آزاد نہیں ہو سکے۔ لیکن اتنے مصائب کے ساتھ بھی سکینہ بالآخر زندان تک پہنچ گئی، اور زندان میں راوی کہتے ہیں کسی کروٹ شہزادی کو نیند نہیں آتی تھی، کبھی زخموں میں تکلیف ہوتی، کبھی کان دکھنے لگتے، نہیں سو سکی زندان میں بھی۔ بس ایک رات جناب ام رباب نے اپنی آغوش میں بھرا، جب ماں کی آغوش کی گرمی اور نرمی کو پایا، کچھ دیر کے لیے سکینہ کی آنکھ لگ گئی، اور جیسے ہی میری شہزادی سوئی ہے، ایک مرتبہ خواب میں بابا کو دیکھا۔ امام حسین کہہ رہے ہیں سید سکینہ، اب تمہاری اور ہماری جدائی کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ بس جب بابا کو خواب میں دیکھا، شہزادی نے خواب میں ہی ایسا رونا شروع کیا کہ پھر روتے روتے بیدار ہوئی ہے، اور پھر بیدار ہو کر ایسا گریہ کیا کہ پورا زندان سکینہ کے ساتھ رو رہا ہے۔ پھوپھی اماں میرے بابا آئے تھے، اماں رباب مجھے بابا کے پاس جانا ہے، بھیا سجاد مجھے بابا سے ملنا ہے۔ تاریخ کہتی ہے ایسا گریہ کیا شہزادی نے، پورا زندان شہزادی کے ساتھ مل کر رو رہا تھا۔ اس قدر یہ نالا اور شیون بڑھا کہ خواب میں سوئے ہوئے ظالم کی نیند خراب ہو گئی۔ ایک مرتبہ بیدار ہو کر پوچھتا ہے کیا زندان میں کوئی بچہ مر گیا ہے؟
کہا نہیں مرا نہیں ہے، لیکن حسین کی بیٹی باپ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے۔ ملعون کہتا ہے تو بیٹی کو باپ سے ملواتے کیوں نہیں ہو؟ بس جب یہ حکم ملا تو امام حسین کے سر کو ایک تشت میں رکھا گیا، اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال کر زندان بھجوایا گیا۔ جیسے ہی تشت دروازے پر پہنچا، بی بی نے ایک مرتبہ نگاہ ڈال کر کہا بھیا سجاد ان سے کہو اب سکینہ کو بھوک اور پیاس نہیں، سکینہ کو بھوک اور پیاس نہیں ہے، سکینہ بس بابا سے ملنا چاہتی ہے۔ بس جیسے ہی کپڑا ہٹا دیکھا تشت میں بابا کا سر رکھا ہوا ہے۔ امام سجاد کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا یہ سر جب جناب سکینہ کے پاس پہنچا، پہلے ایک مرتبہ بابا کے سر کو سینے سے لگایا، پھر اس کے بعد زمین پر بیٹھ گئی، باپ کے سر کو آغوش میں رکھا، پہلے باپ کے سر کو نازش کرنا شروع کیا۔ ارے کبھی بالوں سے خاک اور خون کو صاف کرتی ہے، کبھی ریش مطہر میں ہاتھ پھیرتی ہے، پھر اس کے بعد باپ کے سر سے شکوہ شروع کیا، کہا بابا ہر تماچے پر تمہیں پکارا، بابا ہر تعزیانے پر تمہیں آواز دی، بابا ہر موڑ پر سکینہ نے آپ کو یاد کیا۔ بس اس کے بعد ایک مرتبہ غریب بیٹی نے غریب باپ کے زخمی سر کو پیار کرنا شروع کیا، کبھی زخمی پیشانی چومتی ہے، کبھی زخمی ابروؤں کے بوسے لیتی ہے، کبھی مجروح رخساروں کو چومتی ہے۔ بس ایک مرتبہ سکینہ نے باپ کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھے، سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی۔ بس عزیزو جیسے ہی یہ سکوت طولانی ہوا، جناب ام رباب ایک مرتبہ تڑپ گئی، کہتی ہے بیٹا سجاد اپنی بہن کو آ کر دیکھو۔ امام اپنی زنجیریں سنبھالے آگے بڑھے، بہن کے پاس زمین پر بیٹھے، جیسے ہی شانہ ہلایا بہن آغوش میں ڈھلک گئی۔ حضرت نے نبض پر ہاتھ رکھا، رو کر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔